बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान खान साहब के हवाले से बड़ी अहम खबर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबर है, और ख़बर यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस समन रिफ़त इम्तियाज़ ने इमरान खान साहब का जो साइफ़र केस में जेल ट्रायल हो रहा है अडियाला में, उस पर हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया। 16 नवंबर तक समात रोक दिए। दिस इज़ अ बिग डेवलपमेंट ऑन पार्ट ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी अच्छी खबर है, क्योंकि मैं और आप तो बड़े अरसे से इस वीलॉग के ज़रिए बात कर रहे थे कि इमरान खान का जेल ट्रायल होना कानून की खिलाफ वर्जी में है, आइन की खिलाफ वर्जी में है, आर्टिकल 10 की वायलेशन है, बैन अल-अक़वामी सतह पे ओपन पब्लिक फेयर ट्रायल के जो असूल और कवानीन हैं उसकी खिलाफ वर्जी में ये हो रहा है। और अगर ये ट्रायल इसी तरह आगे चलता है तो इवेंचुअली दिस विल गो डाउन इन हिस्ट्री एज वन ऑफ द कॉन्ट्रोवर्शियल ट्रायल्स, और ये एक तारीख की किताब में एक मुतनाज़ा ट्रायल के तौर पर दर्ज होगा। और ये इमरान खान के हकूक़ की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि किसी भी मुल्ज़िम का हक है कि उसको ओपन पब्लिक फेयर ट्रायल मिले। तो मैं और आप तो ये बात कर रहे थे, बट द गुड थिंग इज़ कि यही बात आज समझ आई है काफ़ी हद तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस समन रिफ़त इम्तियाज़ को। और अगर ये समझ, मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि उनको आई है, क्योंकि अगर ये समझ ना आई होती, कानून का जो मैं टेस्ट है वो उसके हवाले से पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ आपसे, कि अगर वो कन्विंस ना होते, अगर उन्हें ये ना लगता दैट देयर इज़ अ सीरियस इशू टू बी ट्राइड, अगर उन्हें ये ना लगता कि इमरान खान के वकील की दलील में जान है, अगर उन्हें ये ना लगता कि ओपन पब्लिक फेयर ट्रायल इमरान खान का हक है, अगर उन्हें ये ना लगता कि जेल ट्रायल के आगे चलने से क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस के असूलों की नफ़ी हो रही है, इंसाफ की नफ़ी हो रही है, इंसाफ के तकाज़ों की नफ़ी हो रही है, तो वो हुक्म इम्तनाई इस स्टेज पर जारी ना करते। स्टे ऑर्डर ग्रांट किए जाना और चलते ट्रायल को रोक देना एक बहुत बड़ा रिलीफ है ऑन द क्रिमिनल साइड। नॉर्मली मैं आपको बता रहा हूं कि इन द नॉर्मल कोर्स आमतौर पे क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टे होती नहीं है। क्यों? क्योंकि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के हवाले से ये बहुत सारी जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट्स की, हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की, कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग भाई स्टे नहीं होती है उसको। ये सिर्फ उस सूरत में स्टे होती है कि अगर उसकी फाउंडेशन में लीगैलिटी नहीं है। तो आज इस हुक्म इम्तनाई के जारी होने से ये बात काफ़ी हद तक इस्टेब्लिश हो गई है कि इमरान खान का जो जेल ट्रायल चल रहा था उसकी बुनियाद में लीगैलिटी नहीं है, उसकी बुनियाद गैर कानूनी है। और क्योंकि वो बुनियाद गैर कानूनी है तो उस गैर कानूनी बुनियाद पर अमारत कानूनी खड़ी नहीं की जा सकती है। तो लिहाजा उन्होंने अमारत जो तामीर की जा रही थी ट्रायल की सूरत में, उसको फौरी तौर पर तामीर को रोकने का हुक्म दे दिया कि भाई पहले हमें देख लेने दो कि बुनियाद कानूनी है या गैर कानूनी है। तुम लोगों ने तो ऊपर बिल्डिंग बनाना शुरू कर दिया है, 10वीं मंजिल तक पहुंच गए हो, 100 फ्लोर बनाना चाहते हो बड़ी स्पीड से, तुम 2-4 हफ्ते में ये पूरे फ्लोर मुकम्मल कर लोगे, तो हॉल्ट, रुक जाओ जरा, पहले हमें देख लेने दो कि ये बुनियाद इसकी कानूनी है कि ये हुआ आज। तो क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अब इस ट्रायल को रोक दिया है वक्ती तौर पे, ये बहुत बड़ा रिलीफ है इमरान खान साहब के लिए, इमरान खान की टीम के लिए, इमरान खान के वोकला के लिए। और अब होगा ये कि इसकी 2-3 अब डायमेंशंस हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। पहली तो ये है कि जहन में रखें कि जो हुक्म इम्तना जारी हुआ है वो इंट्रा कोर्ट अपील में हुआ है। इंट्रा कोर्ट अपील किसके फैसले के खिलाफ थी? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के फैसले के खिलाफ थी। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट इस वजह से भी है कि दोनों जज साहिबान ने, जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस समन रिफ़त इम्तियाज़, जो बज़ाहिर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक से जूनियर हैं और वो उनके ऊपर चीफ लगे हुए हैं, वो चीफ की जो फाइंडिंग है विद रिस्पेक्ट टू दी जेल ट्रायल की, जिसमें उन्होंने कहा था कि सिक्योरिटी की बुनियाद पे इमरान खान का जेल ट्रायल ही चलना चाहिए, उसकी खिलाफ जाते हुए उन्होंने हुक्म इम्तनाई जारी किया है। तो आप खुद ही सोचें कि एक तो इन दोनों जजेस को भी इस चीज़ का क्रेडिट सटली इन्हीं को जाता है, और किसको जाता है। दूसरी ये बात है कि चीफ साहब का जो ऑर्डर था जिसमें उन्होंने कहा था कि जेल ट्रायल आगे चलना मुनासिब है क्योंकि सिक्योरिटी के रीजंस है, उसकी क्या क्रेडिबिलिटी रह जाती है? मतलब कि जो दो जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, अपने ही चीफ के फैसले को उन्होंने स्टे कर दिया। और अगर ये मतलब कि कानूनी तौर पर ये स्टे दुरुस्त ना होता तो कोई जूनियर जजेस जो हैं, वैसे हर हाई कोर्ट का जो जज है
وہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، لیکن آنیسٹلی اسپیکنگ آن دا پریکٹیکل سائڈ جو چیف ہوتا ہے کورٹ کا، اس کا ایک مقام ہوتا ہے، اس کے پاس ایڈمنسٹریٹو پاورز ہوتی ہیں. تو اگر مثال کے طور پہ اس فیصلے میں کوئی سیریس قانونی سکم نہ ہوتے، سنجیدہ قانونی سکم یا سیریس لیگل فلاز نہ ہوتے، تو اٹ واز ناٹ پاسبل فار دیز ٹو ججز ٹو ایشو اے اسٹے آرڈر ان دی انٹرا کورٹ اپیل. لیکن انہوں نے وہ کر دیے، تو اس سے اب یہ چیز بھی اسٹیبلش ہوتی ہے کہ وہ دیر از سم تھنگ سیریسلی رانگ ود دیٹ آرڈر پاسڈ بائی دی اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس عامر فاروق. ایک تو یہ. دوسرا یہ ہے کہ اب یہ حکم امتناعی جاری ہو چکا ہے. اب اس کا اثر مثال کے طور پہ 16 نومبر تک سماعت روک دی ہے. 16 نومبر کو اس کے اوپر دوبارہ کیس ہونا ہے، دوبارہ سماعت ہونی ہے، اور پرسوں یعنی کہ، اور پرسوں کے بعد اگر یہ فائنل فیصلہ آ جاتا ہے ان اکارڈنس ود دس کہ جی حکم امتناعی صحیح جاری ہوا تھا، تو پھر کیا پوزیشن ہوگی جیل ٹرائل کی؟ پھر پوزیشن یہ ہوگی کہ ابھی تک عمران خان صاحب کے خلاف سائفر کیس میں جیل میں جو ٹرائل چلا ہے، پہلے ادھر اٹک میں اور اس کے بعد اب اڈیالہ میں، وہ سارے کے سارے ٹرائل کی عمارت منہدم ہو جائے گی، وہ غیر قانونی قرار دے دی جائے گی، وہ کالعدم ہو جائے گی، وہ ویشیٹ ہو جائے گی، وہ سیٹ اسائڈ ہو جائے گی، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں. یعنی کہ یہ جتنا بھی ابھی حکومت کی طرف سے یہ جو عدالت نے پہلے فرد جرم عائد کی ہے، پہلے کاپی سپلائی کی ملزمان کو، پھر فرد جرم عائد کی، پھر پروسیکیوشن کو کہا کہ گواہوں کو بلائیں، پھر پروسیکیوشن گواہ لے کے آئی، پھر ان کی بیان ہوئے، پھر ان میں سے کچھ کے بیانوں پہ جرا ہوگی. آج بھی سائفر کیس کا ٹرائل تھا اور اس ٹرائل میں آج بھی کچھ گواہان کو انہوں نے پیش کیا ہوا تھا، تو اس پہ آج بھی پروسیڈنگ ہوئی ہے. تو یہ ساری جتنی بھی پروسیڈنگ ابھی تک عمران خان کے سائفر کیس میں ہوئی ہے، یہ واپس زیرو پر چلی جائے گی، ریورس ہو جائے گی، اور یہ وشیٹ سیٹ اسائڈ ہو جائے گی، کالعدم قرار دے دی جائے گی، آئین سے متصادم، ٹینے سے متصادم قرار دے دی جائے گی. اور پھر کیا ہوگا کہ پھر یہ معاملہ اوپن کورٹ میں ایک فیئر ٹرائل کی طرح زیرو سے سٹارٹ ہوگا. یہ اگر مثال کے طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلہ ایونچولی دیتی ہے کہ جیل ٹرائل ہو ہی نہیں سکتا، تو دس از واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن with this proceedings. اس وجہ سے میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ بھائی جو ٹرائل کو سپیڈ لگی ہوئی ہے اور اتنی رفتار سے ٹرائل مکمل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس سے پہلے کہ ٹرائل کو مکمل کیا جائے پہلے یہ تو فیصلہ کر لیں کہ ٹرائل ایسے ہو بھی سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، قانونی بھی ہے یا غیر قانونی ہے. آج اسلام آباد ہائی کورٹ کو یہ چیز سمجھ آئی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم امتناعی جاری کیا ہے. اب اسی حکم امتناعی کی سماعت میں آگے جا کے اگر اسلام آباد ہائی کورٹ جیل ٹرائل کو غیر آئینی قرار دے دیتا ہے، تو ابھی تک ہونے والی ہر ہیرنگ عمران خان کے خلاف سائفر کیس میں ختم ہو جائے گی، کالعدم قرار دے دی جائے گی، غیر آئینی غیر قانونی قرار دے دی جائے گی، اور یہ ٹرائل وشیٹ ہو جائے گا اینڈ اٹ ول گو بیک ٹو سٹیج 1، اور وہ شروع سے اس کا آغاز ہوگا اور پھر اوپن کورٹ میں ہوگا جیسے کہ ایک ریگولر ٹرائل ہوتا ہے، اور میڈیا کو بھی اجازت ہوگی، فیملیز کو بھی اجازت ہوگی، وکلا کو بھی اجازت ہوگی، اور پاسبلی عوام الناس کو بھی اجازت ہوگی کہ وہ وہاں پر جا کر اس ٹرائل کو دیکھیں، سنیں، اور خاص طور پہ میڈیا دیکھے سنیں اور اس کے اوپر رپورٹ کریں. تو یہ آج بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے عمران خان کے کیس میں، اور اس کا آج ہونا پاکستان تحریک انصاف کے لیے سرٹنلی بڑی حوصلہ افزا بات ہے. آگے جا کے مزید جو اس حوالے سے اپڈیٹس ہوں گے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. دوسری سٹوری پر بات کرتے ہیں، وہ ہے جنرل فیض حمید کے حوالے سے. سپریم کورٹ میں کسی نے، معیز احمد نامی شخص نے درخواست دی سپریم کورٹ میں، اور اس میں انہوں نے جنرل فیض حمید کے اوپر الزامات لگائے، اور سپریم کورٹ نے اس کے اوپر ایک تحریری حکم جاری کیا ہے. اور سپریم کورٹ نے اس تحریری حکم میں یہ کہا ہے کہ جی سنگین نوعیت کے الزامات ہیں، اختیارات ناجائز طور پر استعمال کرنے کے الزامات ہیں. الزامات یہ ہیں کہ اہل خانہ کو غیر قانونی تحویل میں رکھا گیا، قیمتی اور دفتری سامان لوٹا گیا جنرل فیض حمید کے کہنے پہ. جنرل فیض حمید کے کہنے پہ اہل خانہ کے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے گئے. قانون کے مطابق پھر تحریری حکم میں کہا گیا کہ کارروائی کی جائے. اب دو چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ جنرل فیض حمید کے خلاف ایک اپلیکیشن کا جانا، اس اپلیکیشن پہ سماعت ہونا سپریم کورٹ میں آرٹیکل 184(3) میں، اور یہ رجسٹر ہونا کہ جب جنرل فیض حمید سیٹ پر تھے تو ان کے ہوتے ہوئے ان کے کہنے پہ بقول اس درخواست کے
کچھ اختیارات کا ناجائز استعمال ہوا، کسی کو ہراس کیا گیا، اہل خانہ کو غیر قانونی تحویل میں رکھنے اور قیمتی اور دفتری سامان لوٹنے کے الزامات وہ سارے رجسٹر ہو گئے، سامنے آ گئے۔ تو ایک تو اس تحریری حکم میں وہ تمام الزامات رجسٹر کر دیے گئے، یعنی کہ سامنے آ گئے۔ لیکن آگے جا کے پھر یہ کہا ہے سپریم کورٹ نے کہ کیونکہ آرٹیکل 184(3) کی جورسٹکشن ایزیوم نہیں ہوتی ہے یہاں پہ، یہ آپ کو پتہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب 184(3) از خود نوٹس کے حوالے سے بہت زیادہ سینسٹیو ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ 184(3) میں سپریم کورٹ اس معاملے کو آگے نہیں لے جا سکتی ہے، لیکن قانون کے مطابق کارروائی کی جائے۔ جو بھی متعلقہ ادارے ہیں وفاقی حکومت کے یا دیگر ادارے جن کا کام ہے تفتیش تحقیق کرنا، ان کے حوالے سے انہوں نے ایک ڈائریکشن دے دی ہے کہ یہ جو درخواست گزار ہے جس کا نام معیز احمد ہے، اس نے جنرل فیض حمید کے اوپر جو الزامات لگائے ہیں، ان الزامات کی روشنی میں قانون کے مطابق کارروائی کی جائے۔ یہ ایک ڈائریکشن سپریم کورٹ کے تحریری حکم نامے میں آ گیا ہے، لیکن سپریم کورٹ نے بذات خود اس کیس کو اپنے پاس رکھ کے آگے چلانے پہ اور پھر اس کے حوالے سے کوئی آرڈر دینے پہ آرٹیکل 184(3) یعنی کہ خود نوٹس کی جورسٹکشن کو استعمال کرتے ہوئے آگے چلانے سے انہوں نے انکار کیا اور اس معاملے کو یہاں پہ نمٹا دیا۔ یعنی کہ ایک طرح سے ڈائریکشن بھی چلی گئی ہے اس تحریری حکم نامے میں، اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم یہاں سے اس کو نہیں چلا سکتے، متعلقہ قانونی ادارے حکومت کے اس کو چلائیں۔ تو جنرل فیض حمید کے حوالے سے میں پہلے بھی آپ لوگوں کو کچھ ویلاگز میں کہہ چکا ہوں کہ لگتا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کچھ گرم ہواؤں کا رخ ان کی طرف بھی ہے اور کچھ معاملات ان کی طرف بھی جا سکتے ہیں اور کچھ چیزیں ان کو بھی فیس کرنی پڑ سکتی ہیں۔ بہت سارے لوگ ان سے بڑے نالاں ہیں، ان کے دور میں جو کچھ چیزیں ہوئی تھی اس حوالے سے کچھ لوگوں کو بڑے گلے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، اور وہ اب اس سٹیج پہ کہ جب جنرل فیض حمید ریٹائرڈ ہیں، اب ایک اسٹیبلشمنٹ کو لیڈ کر رہے ہیں موجودہ حاضر سروس جنرلز، اس سٹیج پہ وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ جنرل فیض حمید کے دور میں زیادتی ہوئی تھی وہ سامنے آ رہے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ وہ سامنے آ رہے ہیں بلکہ وہ لیگل فورم سے رجوع کر رہے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ وہ رجوع کر رہے ہیں بلکہ وہ لیگل پلیٹ فارم سے ان کے اپلیکیشنز، پٹیشنز یا درخواستوں کے اوپر مناسب تحریری حکم نامے بھی جاری ہو رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک اور سٹوری، اور آخری سٹوری اس ویلاگ کی یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو نیب کے کیس میں توشہ خانہ نیب کے کیس میں، القادر اور توشہ خانہ نیب کے کیس میں جسمانی ریمانڈ لینے کی جو استدعا نیب نے کی تھی کہ عمران خان کو ہمارے سپرد کیا جائے فار دی پرپزز آف انویسٹیگیشن، وہ جج محمد بشیر، ایک اہم کردار، میں اکثر اپنے ویلاگ میں کہتا ہوں، جج محمد بشیر صاحب کو پسند نہیں آئی اور انہوں نے وہ استدعا مسترد کر کے کہا کہ اڈیالہ جیل میں ہی آپ عمران خان سے تفتیش کریں، ان کو اپنے پاس نیب کے دفتر میں لا کر اپنی حراست میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر ہی جا کے آپ تفتیش کریں۔ تو جج محمد بشیر صاحب کو نیب کی یہ استدعا قانونی طور پہ کوئی پسند نہیں آئی تو انہوں نے یہ آرڈر کیا۔ شکریہ یہ ویلاگ دیکھنے کے لیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔